نمبر 37واں وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ یہ تھا کہ آپ تلاوت جب سنتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، میں کیسے آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا نہیں عبداللہ تم میرے سامنے پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں قرآن پڑھنے لگا، قرآن کی اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حالت ہوگی، ہم ہر امت پر گواہ کو لے کر آئیں گے اور ہم ان تمام لوگوں پر اے پیغمبر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی کہ ساری امتوں پر اے پیغمبر آپ گواہ بن کر آئیں گے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے جب سر اٹھایا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ معلوم ہوا قرآن کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ آپ قرآن سنتے وقت روتے تھے۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو قرآن سن کر دل پہ اثر ہوتا ہے، اور جب قرآن سن کر اثر نہ ہو توبہ کرنی چاہیے، وہ اللہ کے دربار سے بڑا دور ہو گیا، وہ بدبخت ہو گیا۔ قرآن سنتے وقت شور کرنا، قرآن کا اثر نہ ہونا، یہ مشرکین کی عادت تھی۔ ایمان والوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے کہ جب ایمان والوں پہ قرآن نازل ہوتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کی صفت یہ ہے قرآن کی تلاوت پر انسان کو سکون اور اطمینان ملے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ آپ کی زندگی کا 38واں وصف یہ تھا، اس میں باری تعالیٰ کا ادب اور احترام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نام کا بڑا ادب اور احترام ہوتا تھا۔ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، میں آیا اور میں نے حضور کو سلام کیا اور آگے جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب نہ دیا۔ جب آپ پیشاب کرنے سے فارغ ہو گئے، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مہاجر بن قنفذ کو بلا کر آپ نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس وقت بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس وقت جواب نہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اللہ کا نام لوں بغیر وضو کے۔ السلام علیکم میں السلام اللہ کا نام ہے، اللہ کے 99 ناموں میں السلام بھی ایک نام ہے، تو میں اللہ کا نام بغیر وضو کے لوں یہ مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے وضو کر کے تمہیں سلام کا جواب دیا۔ اس سے اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا کتنا ادب اور احترام تھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اللہ کے نام کا اور حضور کے نام کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ابتدا کی زندگی شراب و کباب میں گزری تھی۔ تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں واقعہ ہے، یہ فرماتے ہیں ایک دن میں شراب کے نشے میں مست جا رہا تھا، راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ میں نے کاغذ نیچے گرا ہوا دیکھا، اس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ اگرچہ شراب کے نشے میں تھے لیکن دل میں ایمان تو موجود تھا۔ مسلمان کے دل میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے، صرف اس کو چنگاری لگانے کی دیر ہوتی ہے، ایمان دل سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس نے جب دیکھا اللہ کا نام نیچے گرا ہے، فوراً اسے اٹھایا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2 درہم تھے، 2 درہم کی جا کر اس نے خوشبو خریدی، خوشبو لے کر آیا، اللہ کے نام پہ خوشبو لگائی، خوب لگائی، اسے لگا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ جب یہ رات کو سویا تو ایک غیبی آواز اس نے سنی کہ اے بشر تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم تیرے نام کو رہتی دنیا تک معطر اور خوشبودار کر دیں گے۔ اللہ نے پھر اسے توبہ کی توفیق دی اور پھر یہ ایسا نیک صالح متقی انسان بنا کہ آج بھی جب اولیاء اللہ کا نام آتا ہے تو اس میں حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کا نام سب سے نمایاں ہوتا ہے۔
تو اللہ کے نام کا ادب تھا، اللہ نے ادب پر کتنا مقام دے دیا۔ آج جیب سے 5 روپے کا سکہ گر جائے، 5 تو زیادہ کہہ رہا ہوں، 2 روپے کا سکہ گر جائے، ہم نیچے جھک کر اٹھاتے ہیں۔ اخبار گری ہوتی ہے، اللہ کا نام ہوتا، ہم نہیں جھکتے۔ 2 روپے کی قدر ہے، 5 روپے کی قدر ہے، رب کے نام کی قدر نہیں۔ اللہ کا نام نیچے گرا ہوگا، مسلمان نہیں جھکے گا۔ معلوم ہوگا اس اخبار میں رب کا نام ہے، کس کاغذ میں اللہ کا نام ہے، اللہ کے پیغمبر کا نام ہے، لیکن ہمارا ایمان نہیں رہا نا۔ آج پیسے پر ایمان ہے، دولت پر ایمان ہے۔ دوسری طرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نام ذاتی نہیں ہے، صفاتی نام ہے، السلام، لیکن آپ نے بغیر وضو کے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اللہ نوازتا تب ہے جب انسان مستحبات پر بھی عمل کرتا ہے، جب انسان مستحبات کو بھی لیتا ہے تب اللہ نوازتا ہے، جب سنتوں پر بھی عمل ہوتا ہے تب اللہ نوازتا ہے۔ ایک بادشاہ گزرے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، تاریخ فرشتہ میں واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا فاتح تھا، پہلا چنگیز خان، دوسرا سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا محمد۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سلطان نے اپنے اس غلام کو کہا تاج الدین۔ تاج الدین آیا، سلطان نے جو حکم دیا تاج الدین نے پورا کر دیا۔ اگلے دن تاج الدین دربار میں نہ آیا، دوسرا دن ہوا پھر تاج الدین نہ آیا، تیسرا دن پھر نہ آیا۔ سلطان کو حیرت ہوئی کہ میرا یہ غلام کیوں نہیں آ رہا، 3 دن ہو گئے۔ سلطان نے آدمی بھیجا کہ جاؤ اسے بلاؤ۔ جب بلایا گیا سلطان نے کہا بھئی 3 دن ہو گئے تم کیوں نہ آئے؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے تو محمد میرا نام لے کر پکارتے تھے۔ اس دن آپ نے مجھے تاج الدین کہا، میں سمجھ گیا کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ میرا نام لینا پسند نہیں کرتے، تو اسی لیے میں نے 3 دن تک اپنی شکل دکھانا آپ کو پسند نہیں کی۔ سلطان محمود غزنوی نے سر جھکایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو کہا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا، تو جب بھی میں نے حضور کا نام آیا میں نے وضو کی حالت میں لیا۔ جس وقت میں تمہیں بلا رہا تھا تمہارا نام بھی محمد ہے، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ محمد بغیر وضو کے نام لوں، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں تاج الدین کہا، اس کا معنی دین کا سردار ہے، تو میں نے نام اس لیے نہیں لیا کہ میرا وضو نہیں تھا۔ اندازہ کریں دنیا کا دوسرا بڑا فاتح ہے، زندگی میں ادب کتنا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا کبھی حضور کا نام بغیر وضو کے نہ لیا۔ اللہ جب نوازتا ہے ویسے نہیں نوازتا۔ انسان کی زندگی میں اعمال ہوتے ہیں، اوصاف ہوتے ہیں، ان اوصاف پہ اللہ انسان کو نوازتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 38واں وصف کہ آپ کی زندگی میں اللہ کے نام کا بڑا ادب اور احترام تھا۔ آپ کی زندگی کا 39واں وصف یہ تھا کہ آپ مخالفین کی تکذیب اور ان کی روش سے رنجیدہ خاطر نہ ہوتے۔ جب مخالفین آپ کو تکلیف پہنچاتے، آپ کو پریشانی ہوتی، اللہ آپ کو تسلی دیتا تھا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دعوت دی، مشرکین مکہ نے دعوت کو پسند نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کہی۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے کتنی محبت سے ان کو دین پہنچایا اور یہ لوگ میری بات پر ایمان نہ لے کر آئے۔ آپ ایک جگہ آئے تو بڑے پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے کہا محمد یہ سامنے درخت ہے، اس درخت کی ٹہنی کو حکم دو، اشارہ کرو، یہ تمہارے پاس آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، درخت کی ٹہنی ٹوٹی اور یوں چل کر آئی جیسے انسان چل کر آتا ہے، چل کر آپ کے پاس آئی، آپ کو سلام کیا۔ آپ نے کہا دوبارہ جا، واپس یوں چل کر گئی جیسے انسان چلتا ہے، جا کر وہ اپنے درخت کے ساتھ لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، چلو یہ انسانوں نے میری قدر نہ کی، بے جانوں نے تو میری قدر کی۔ ان انسانوں نے میری بات نہ مانی، جمادات نے تو میری بات مانی۔ تو آپ جب رنجیدہ خاطر ہوئے، اللہ نے آپ کو تسلی درختوں کی ٹہنیوں کے ذریعے سے دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین میں آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن انسان اس چیز کو سامنے رکھے، تکلیف پر اللہ کے ہاں میرے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا